بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے۔ امید ہے ناظرین آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور چینل کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج سے ہم آپ کے لیے جناب ایم اے راحت صاحب کی لکھی ہوئی شہرہ آفاق کتاب کالا جادو پیش کر رہے ہیں۔ کالا جادو ایک ایسے نوجوان کی داستان ہے جو راتوں رات امیر بن کر دولت کی ریل پھیل میں داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن اس ہوس زر میں ایک شیطان صفت آدمی کے چنگل میں پھنس جاتا ہے جو اسے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ انکار کی صورت میں وہ قاتل بن جاتا ہے، پھانسی کے تختے تک جا پہنچتا ہے اور پھر کسی طرح پھانسی سے بچ جاتا ہے تو والدین سے محروم ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ یوں اس کی زندگی میں مصائب کا ایک طویل سلسلہ چل نکلتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ قاری کو بھی کسی اور دنیا میں لے جاتا ہے۔ ایم اے راحت صاحب کی یہ دلکش اور پرتجسس تخلیق آپ کو برسوں یاد رہے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مجھے اپنا مستقبل تعمیر کرنے کے لیے آسان راستوں کی تلاش تھی اور میرے جیسے کئی ساتھی میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ ہم دوسروں کی محنت پر گزارا کرتے تھے اور ہم سے محبت کرنے والے، ہمیں چاہنے والے ہمیں ہماری ضرورت کے لیے دیتے تھے۔ ریس، سٹہ، فلاش، ہر طرح کی شرطیں ہمارا ذریعہ آمدنی تھیں اور ہم انہی میں کمال حاصل کرنے میں کوشاں رہتے تھے۔ اس کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے تھے۔ رفیق کہتا، کچھ ہونا چاہیے استاد، کوئی لمبا ہاتھ لگ جائے تو پوبارہ ہو جائیں۔ لمبا ہاتھ کہاں سے لگے گا؟ کوشش تو کرنی چاہیے نا۔ مشکل ہے، بہروپیے ہزاروں میں کام کا کوئی نہیں ملتا ہے۔ یار کوئی چلہ وغیرہ کیا جائے جس سے سٹے اور گھوڑے کا نمبر معلوم ہو جایا کرے۔ آسان نہیں ہے، عمل الٹا بھی ہو جاتا ہے اور پھر ایسا الٹا کرتا ہے کہ کبھی سیدھے نہیں ہو پاتے۔ میں ایک کسائی کی دکان سے گوشت خرید رہا تھا۔ دست کا گوشت تھا۔ کسائی نے بڑی ہڈی سے گوشت صاف کیا اور پھر ہڈی کو بغدہ مار کر توڑا اور ایک طرف ڈال دیا۔ یہ عمل میں نے بیشتر کسائیوں کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دن پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ شیخ جی ایک بات بتائیے، آپ لوگ اس ہڈی کو توڑ کر کیوں پھینک دیتے ہیں جبکہ دوسری ہڈیوں کے ساتھ آپ ایسا نہیں کرتے؟ میاں جی باپ دادے کی روایت ہوئے ہے، یہ ثابت ہڈی سفلی عمل کرنے والوں کے کام آوے ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے اسے ہمیشہ توڑ کر پھینکنا چاہیے، اس سے سفلی عمل ہوتا ہے۔ سفلی عمل کیسے ہوتا ہے اور یہ ہڈی کہاں استعمال ہوتی ہے؟ اس بارے میں تو کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن ذہن بھٹک گیا تھا۔ دوستوں سے تذکرہ کیا تو انہیں بھی دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ایک جاننے والے بزرگ سے ملاقات ہوئی اور ان سے یہی سوال کیا تو وہ بولے، ہاں میاں گندے علم تو ہوتے ہیں، ایمان کھونے میں کتنی دیر لگے ہے، مگر مسلمان بچے ہو ایسی باتوں کے بارے سوچنا بھی گناہ ہے۔ سنا اور کان سے اڑا دیا، کسی سفلی عمل والے کی تلاش شروع کر دی۔ میرا شہر بڑا خوبصورت تھا، زندگی سے بھرپور، چھوٹی بڑی عمارتوں، بازاروں اور صنعتوں سے سجا ہوا۔ مشرق میں لہلہاتے کھیت حد نگاہ تک چلے گئے تھے، مغرب میں نگاہ کی حد سے خوبصورت پہاڑی ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ ریس کورس کا میدان اسی سمت تھا اور اسی طرف سے پیر پھاگن کے مزار کا راستہ تھا۔ ریس میں دوڑنے والے گھوڑوں کا مشاہدہ میرا دلچسپ مشغلہ تھا اور اکثر عام دنوں میں بھی اس طرف نکل آتا تھا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دیر تک استبل میں بندھے ہوئے گھوڑوں کی ناز برداری دیکھتا رہا، پھر یوں ہی آوارہ گردی کرتا ہوا ٹیلوں کی طرف نکل گیا۔ خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا اور دور دور تک کسی ذی روح کا وجود نہیں تھا۔ چھوٹے چھوٹے پتھر آواز پیدا کر رہے تھے۔ کافی دور نکل آیا، پھر ایک طرف نظر اٹھی اور ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ انسان ہی تھا، بہت چھوٹے قد کا مالک، سوکھا بدن، گٹھا ہوا سر، اوپری بدن برہنہ، نچلے جسم پر چھوٹی سی دھوتی بندھی ہوئی، گلی میں جنیو پڑا ہوا، آنکھیں بند کیے ہوئے ایک نکیلے پتھر پر ایک پاؤں سے کھڑا ہوا تھا۔ دور سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ دلچسپی پیدا ہو گئی اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ مکروہ سی شکل تھی، بندر کی طرح، ابری ہوئی پیشانی، سانولا رنگ۔ میرے قدموں کی آواز سن کر اس نے اپنا اٹھا ہوا پاؤں نیچے رکھ لیا۔ اطراف میں ایک عجیب سی چراند پھیلی ہوئی تھی جو بدبودار تھی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں عجیب سے شیطانی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور اپنی چھوٹی چھوٹی چمکیلی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ بھی شیطنیت لیے ہوئے تھی۔
نہ جانے کیوں مجھے اپنے بدن میں کچھ جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک شدید سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ کاہے رے چھورا، کاہے ٹکر ٹکر دیکھے ہے، اس کی باریک سی آواز ابھری جو اس کی شخصیت سے ہم آہنگ لگتی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے سنبھل کر کہا، اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جو کوئی بھی ہیں تیرے کام کے، اس نے مخصوص آواز میں جواب دیا۔ سادھو ہو؟ میں نے اس کے حلیے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تجھے کا لگے ہیں؟ اس نے پوچھا، اور میرے ذہن میں بجلی سی چمک گئی۔ ہو سکتا ہے یہ سادھو میرے کام آ جائے۔ ذہن میں وہ تمام گندے خیالات جاگ اٹھے تھے جن کے تصور میں دن رات سرگرداں رہتا تھا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، مجھے تمہاری تلاش تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہٹا اور کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے 2 پتھروں کے پاس پہنچ گیا، اور ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا، بیٹھ جا، اور میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ تو کا ہماری تلاش تھی؟ ہم بھی تیرے لیے ہی یہاں آئے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا، اور وہ خاموش ہو کر مسکرانے لگا۔ پھر بولا، تجھے ہماری تلاش کاہے تھی بھائی؟ کوئی بات تو ہوے گی نا تیرے دل میں؟ تم سادھو ہو، مجھے سٹے وغیرہ کا نمبر بتا سکتے ہو؟ یہ بتا سکتے ہو کہ اب کی ریس میں کون کون سے گھوڑے اول آئیں گے؟ وہ اس طرح ہنس پڑا جیسے اسے مجھ سے اسی سوال کی توقع تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، اگر ہم تجھے 1 گھوڑے اور 1 سٹے کا نمبر بتا دیں تو تیرا کا بھلائی ہوئی ہے؟ ارے ایک کام کرو سو پکا، اگر تجھے زندگی بھر گھوڑے اور سٹے کا نمبر معلوم ہوتا رہے تو کا برائی ہوئے رے؟ پر بٹوا، ہر کام کو کرنے کے لیے پہلے محنت کرنا پڑتی ہے۔ میرے دل میں دلچسپی اور تجسس پیدا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے کیا محنت کرنا پڑے گی؟ ایک علم ہوئے ہے جسے تو اگر سیکھ لے تو سمجھ لے کہ دولت تیرے پیروں میں ڈھیر لگی ہوگی۔ میرا دل دھاڑ دھاڑ کرنے لگا۔ یہ تصور تو نہ جانے کب سے میرے سینے میں پل رہا تھا کہ کوئی ایسی قوت مجھے مل جائے جس سے میں دنیا کا امیر ترین آدمی بن جاؤں۔ میں نے کسی قدر عاجزی سے کہا، اگر تم میرا یہ کام کر دو سادھو بابا تو میں زندگی بھر تمہارے قدموں میں رہوں گا۔ اپنا کام تجھے خود ہی کرنا ہوئے گا بٹوا، بس سمجھ لو کہ ہم تیری مدد کریں گے۔ تو بس یوں سمجھ لو کہ میں آج سے تمہارا چیلا۔ وہ پھر اسی انداز میں ہنسنے لگا اور بولا، مگر ایک بات پکی کرنی ہوگی تجھے، جو ہم کہیں گے وہ کرے گا، نہیں تو تیرا نقصان ہوئے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو تم کہو گے وہی کروں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ابھی ہم کئی دن جہاں رہیں گے، تو کسی اور کو ہمارے بارے میں مت بتائیو، ورنہ ہمیں پتہ چل جائے گا اور پھر ہم تجھے یہاں نہیں ملیں گے۔ نہیں بتاؤں گا۔ تو پھر سن، ایک ہڈی لانی ہوگی تجھے عمل کرنے کے لیے۔ وہ ہڈی جناور کے بازو میں ہوئے ہے، ثابت لانی پڑے گی، کہیں سے ٹوٹی پھوٹی نہ ہو۔ مجھے ایک دم شیخ جی کی بات یاد آ گئی تھی، اور اس وقت اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، کیا تم سفلی عمل کرے گے بابا؟ اب تو ہمارے کان مت کھا، جو کچھ ہم کریں گے وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہی ہوگا۔ پر ایک بات پھر کہیں تجھ سے، بات کریو تو سو پکی، ہم کچی بات کرنے والے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں بھی پکی ہی بات کرتا ہوں سادھو بابا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ بس رے، جو نام تو ہی رکھ لیا وہی ہے۔ یہ ہڈی تو کب لائے گا؟ کل ہی۔ تو ٹھیک ہے، کل ادھر آ جائیو، ہم انتظار کریں گے، بس اب جا۔ میں خاموشی سے پتھر سے اٹھ گیا اور گردن جھکا کر واپس چل پڑا۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی، پاؤں لرز رہے تھے۔ ایک طرف ہلکا سا خوف بھی دل میں تھا اور دوسری طرف بے پناہ مسرت کا احساس بھی۔ واقعی اگر کوئی مجھے ایسی مستقل قوت حاصل ہو جائے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ میں کیا بن گیا ہوں۔ خصوصی طور پر اس بات کو دل میں چھپائے رکھا اور اس بات کے منصوبے بناتا رہا کہ ہڈی کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور ایک ہی ترکیب سمجھ میں آئی۔ چنانچہ دوسرے دن گوشت مارکیٹ گیا اور اچھی خاصی مہنگی قیمت پر جانور کا پورا دست حاصل کر لیا، کیونکہ کسائی ہڈی توڑے بغیر نہ دیتا اور بات عام ہو جاتی۔ اس کے بعد اسے کاغذ میں لپیٹ کر کندھے پر رکھے ہوئے اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ ایک جگہ ٹیلے کے قریب بیٹھ گیا اور پہلے سے ساتھ لائی ہوئی تیز دھار چھری کی مدد سے اس ہڈی سے گوشت صاف کرنے لگا۔ یہ کام مشکل ترین تھا اور اسے صاف کرتے ہوئے طبیعت جھک ہو گئی تھی، لیکن لگن کام کر رہی تھی اور بڑی مشکل سے وہ صحیح سالم ہڈی نکالنے میں کامیاب ہوا۔ اوپر چیلیں منڈلا رہی تھیں اور گوشت پر جھپٹا مارنے کے لیے نیچی پروازیں کر رہی تھیں۔ کئی بار انہیں بھی اڑانا پڑا۔ جب صاف ستھری ہڈی نکل آئی اور میں تھک کر پسینہ پسینہ ہو گیا تو اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے وہاں سے دور ہو گیا۔ میرے ہٹتے ہی
چیلوں کے گول گوشت پر جھپٹے مارنے لگے تھے۔ میں برق رفتاری سے اسی جانب جا رہا تھا جہاں سادھو مجھے ملا تھا۔ وہ اپنی جگہ موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر اس طرح مسکرایا جیسے اسے میرے آنے کا یقین ہو، اور پھر اس نے بڑی چاہت سے وہ ہڈی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے، آنکھیں سورج پر گاڑ دیں اور نہ جانے کیا بڑبڑاتا رہا۔ دیر تک اسی عمل میں مصروف رہا اور اس کے بعد اس نے وہ ہڈی ایک پتھر پر رکھ دی اور مجھ سے بولا، اب تو کل شام ڈھلے ہمارے پاس آنا، پرسوں جمعرات ہے نا؟ ہاں، کل ضرور آ جانا، ورنہ پھر تجھے 1 ہفتے انتظار کرنا پڑے گا۔ کس وقت آؤں میں تمہارے پاس؟ کوئی 6 بجے، اس نے جواب دیا اور میں نے گردن ہلا دی۔ وہ بولا، جا اب بھاگ جا، زیادہ دیر رکنا اچھا نہیں ہوگا۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا۔ بس یوں لگ رہا تھا جیسے میرا کام بننے ہی والا ہے۔ یار دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن یہ کوئی بتانے والی بات نہیں تھی۔ ویسے بھی مجھے اس کے لیے منع کر دیا گیا تھا۔ اگر انہیں بتا دیتا تو وہ سب بھی سادھو بابا کی طرف دوڑ پڑتے، لیکن بڑی بے چینی رہی تھی اور بڑا تجسس تھا۔ دوسرا دن بھی نہ جانے کس طرح کاٹا۔ تیار ہوا اور جیسے ہی 4:30 بجے گھر سے نکل آیا، سادھو بابا کا خیال دل میں تھا۔ وقت گزارتا رہا اور مقررہ وقت پر وہاں جا پہنچا۔ سادھو کے سامنے اس وقت نہ جانے کیا اللہ بلا رکھی ہوئی تھی۔ ایک طرف چھوٹی چھوٹی لکڑیاں آپس میں جوڑ کر رکھی گئی تھیں اور ان میں مدھم مدھم سی آگ سلگ رہی تھی۔ وہی چراند اور بدبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی جو پہلے دن میں نے محسوس کی تھی۔ ایک عجیب سا طلسمی ماحول تھا۔ بوڑھے سادھو نے مجھے دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اپنا کام کر لیا ہے، اب تیرا کام باقی ہے۔ مجھے بتاؤ سادھو بابا، مجھے کرنا کیا ہے؟ پہلے وعدہ کر، میں جو کہوں گا وہ تو ضرور کرے گا۔ یہ وعدہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں بابا جی۔ تو پھر رک، سادھو نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر عقب کے پہاڑی ٹیلے کے پیچھے پہنچ گیا۔ وہاں سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نہ جانے کس چیز سے بنا ہوا ایک بدحیت انسانی شکل کا پتلا تھا۔ اس نے یہ پتلا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے اپنے لباس میں چھپا لے۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ بڑی کراہت کا احساس ہوا۔ پتلا لجلجا اور بدبودار تھا۔ اس میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، لیکن میں نے کسی بات پر توجہ نہیں دی۔ سادھو نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اب تو یہاں سے پیر پھاگن کے مزار پر جائے گا۔ سیڑھیاں طے کر کے اوپر جانا اور قبر کے پیچھے جو 3 طاق بنے ہوئے ہیں نا، ان میں سے بیچ کے طاق میں یہ پتلا رکھ دینا۔ بس یہی تیرا کام ہے، بعد میں سب ہمارا کام ہوگا اور تیرے مزے ہی مزے ہوں گے۔ پیر پھاگن کے مزار پر؟ میں نے سہم کر کہا۔ دل کے کسی گوشے میں کچھ ایمان باقی تھا۔ پیر پھاگن سے بچپن سے عقیدت تھی اور ساری آوارگیوں کے باوجود ان کا احترام دل میں تھا۔ اس کی وجہ شاید اس مزار سے منسوب کہانیاں تھیں۔ ای کام اب تجھے کرنا ہے، اس سے منہ موڑے گا تو ای دنیا تہار واسطے نرک بن جائے گی۔ جا جلدی کر، نہیں تو رات ہو جاوے ہے۔ میں لرزتے قدموں سے واپس مڑا۔ دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ اگر پیر پھاگن کے مزار کا معاملہ نہ ہوتا تو میں خوشی سے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا، مگر نہ جانے کیوں دل کو ایک جرم کا احساس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی غلیظ اور ناپاک شے اس مقدس جگہ لے جا رہا ہوں۔ کچھ دور جا کر میں نے گردن موڑی، مگر بوڑھا وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ ناپاک پتلا مجھے اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دور چل کر ایک اور عجیب احساس ہوا۔ پتلے میں انسانی جسم جیسی حرارت پیدا ہوتی جا رہی تھی، اور شاید یہ میرے خوف کا تخلیق کردہ احساس تھا کہ وہ پتلا مجھے اپنے سینے کے قریب کلبلاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس میں جان پڑ گئی ہو۔ خوف و دہشت کی سرد لہریں میرے بدن میں دوڑنے لگیں، مگر میں اسے لباس میں سے نکالنے کی ہمت نہ کر سکا۔ مزار تک کا فاصلہ نہ جانے کس طرح طے کیا تھا۔ مزار ایک ٹیلے پر تھا اور وہاں تک جانے کے لیے ٹیلے پر 19 سیڑھیاں تراشی گئی تھیں۔ میں نے لرزتے قدموں سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ اوپر خاموشی چھائی ہوئی تھی، چونکہ یہ مزار شہر سے بالکل باہر تھا اور یہاں زیادہ لوگ نہیں آتے تھے۔ ہاں، جمعرات کو یہاں رونق ہوتی تھی اور کافی لوگ نظر نیاز کرنے آ جاتے تھے۔ عام دنوں میں بس چند مجاور یا ملنگ یہاں موجود ہوتے تھے۔ میں سہما سہما سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ دماغ میرا ایک ہیجانی کیفیت کا شکار تھا اور بدن میں اینٹھن سی ہو رہی تھی۔ پاؤں مسلسل اوپر اٹھ رہے تھے اور میں بلندی پر پہنچتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی ایک انوکھا احساس ہوا۔ یہ 19 سیڑھیاں تو اب تک طے ہو جانی چاہیے تھیں۔ گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو دم بخود رہ گیا۔ مزار اوپر کہیں نظر آیا تو ہوش اڑ گئے۔
یہ 19 سیڑھیاں 1900 سیڑھیاں بن گئی تھیں۔ خوف کے عالم میں پلٹ کر نیچے دیکھا تو جان سی نکل گئی۔ زمین سینکڑوں فٹ نیچے نظر آ رہی تھی۔ بدن پر شدید کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہوتی جا رہی تھیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ سب کیسے ہو گیا۔ بے شمار بار اس مزار پر آیا تھا مگر یہ اتنا اونچا تو نہیں تھا۔ اوپر نظر ڈالتا تو سیڑھیاں آسمان میں گم نظر آتی، نیچے دیکھتا تو خوف سے آنکھیں بند ہونے لگتی۔ ہمت کر چڑھتا جا، پہنچ جائے گا۔ میرے کانوں میں وہی منحوس باریک سی آواز ابھری اور میں اچھل پڑا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ پھر اس کا مخرج علم میں آ گیا۔ میرے سینے کے قریب لباس میں پوشیدہ پتلا بول رہا تھا۔ رہی سہی کسر پوری ہو گئی۔ میرے حلق سے کئی دہشت بھری چیخیں بلند ہوئیں اور میں پلٹ کر نیچے بھاگا۔ میرے سینے کے قریب شدید ہلچل پیدا ہو گئی۔ پتلے کے ننھے نوکیلے ہاتھ میرے سینے میں چبھ رہے تھے۔ وہ مجھے روکنے کی جد و جہد کر رہا تھا اور اس کی چپتی ہوئی باریک آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ او پاپی، او مورکھ، کیا کرے ہے؟ ارے تیرا ستیہ ناس بنا بنایا کام بگاڑ دے رہا ہے۔ ارے سنبھل، روک، ڈرنے کی ضرورت نہ ہے، ہمت سے چل، اوپر پہنچ ہی جائے گا۔ مگر میرے قدم نہ رک پائے تھے۔ مزید حیرتناک بات یہ ہوئی تھی کہ پہلے مجھے زمین جتنی نیچے نظر آ رہی تھی اب اتنی نیچے نہ رہی تھی۔ میں آخری سیڑھی عبور کر رہا تھا کہ پاؤں لڑکھڑائے اور میں بری طرح نیچے گرا۔ نیچے پتھریلی زمین تھی، سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور آنکھوں میں سورج اتر آیا۔ پھر گہری تاریکی چھا گئی۔ نہ جانے کب تک یہ کیفیت رہی۔ ہوش آیا تو ماموں ریاض کی آواز سنائی دی۔ کیسی طبیعت ہے مسعود؟ کیا حال ہے بیٹے؟ میری آنکھوں میں دھندلاہٹ تھی، کچھ صاف نہیں نظر آ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ کیفیت دور ہوئی، والدہ کا چہرہ نظر آیا اور پھر ان کی رندھی ہوئی آواز ابھری۔ مسعود بیٹے، آنکھیں کھولو۔ کیسی طبیعت ہے بیٹے؟ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، گزرے ہوئے واقعات یاد تھے، وہ خوفناک لمحات پوری طرح ذہن میں تھے۔ بے اختیار میرا ہاتھ سینے پر پہنچ گیا۔ وہاں کچھ موجود نہیں تھا۔ دل کو قرار سا ہوا۔ میں نے ماموں ریاض کو دیکھا، والدہ کو دیکھا اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن ماموں ریاض نے جلدی سے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، لیٹے رہو، بہت کمزور ہو گئے ہو، لیٹے رہو۔ کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہنا چاہا کہ ٹھیک ہوں، مگر منہ سے آواز نہیں نکل سکی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ دوبارہ کوشش کی مگر گلا بھینچا ہوا تھا، آواز نہ نکل سکی۔ چائے لے آؤں؟ والدہ نے کہا۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا تھا، آپ لے آئیے، ماموں ریاض بولے، اور والدہ اٹھ کر باہر نکل گئی۔ میں اپنے گھر میں تھا، اپنے کمرے میں تھا، نہ جانے یہ سب کیسے ہوا تھا۔ اور میری آواز کو کیا ہو گیا تھا؟ ماموں ریاض نے کہا۔ بولو مسعود میاں، کیا ہوا تھا؟ پیر پھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ وہاں بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ تمہیں اندازہ ہے کہ پورے 2 دن کے بعد ہوش میں آئے ہو؟ سخت بخار میں پھنک رہے تھے۔ وہاں مزار کے مجاوروں نے تمہیں بے ہوش پڑے پایا تھا۔ اتفاق سے میرے ایک شناسہ حیدر علی مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے ہوئے تھے، تمہیں جانتے تھے، وہی تمہیں یہاں تک لائے ہیں۔ کیا واقعہ ہوا تھا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں نے بولنے کے لیے زور لگایا مگر آواز کسی طرح نہ نکل سکی اور میرے چہرے پر بے بسی پھیل گئی۔ ماموں ریاض کو شاید احساس ہو گیا تھا، ان کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آنے لگے۔ اتنی دیر میں والدہ چائے لے آئی تھیں۔ ماموں ریاض بولے، یہ بول نہیں پا رہا باجی؟ ہیں؟ والدہ متوحش لہجے میں بولی۔ ہاں، یوں لگ رہا ہے جیسے بولنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آواز نہیں نکل رہی۔ کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ الہی خیر، کیا ہو گیا اسے؟ والدہ صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حوصلہ رکھیں باجی، اللہ بہتر کرے گا۔ اٹھو مسعود میاں، چائے پی لو، بدن میں جان آ جائے گی۔ مجھے اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ ماموں میاں نے چائے کی پیالی میرے ہونٹوں سے لگائی مگر منہ ہی نہ کھل سکا۔ لاکھ کوشش کی مگر ہونٹ ایک دوسرے سے چپک کر رہ گئے تھے۔ ماموں ریاض اب بے حد پریشان نظر آنے لگے۔ پھر وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولے، چمچہ لے آئیے، شاید منہ کھولنے میں دقت ہو رہی ہے۔ تمام جتن کر لیے گئے مگر میرا منہ نہ کھلا۔ والد صاحب بھی آ گئے، مجھ پر تبصرے ہوتے رہے۔ والد صاحب کے ایما پر مجھے ایک کاغذ تھما دیا گیا تاکہ میں لکھ کر کچھ بتانے کی کوشش کروں، لیکن میری انگلیاں اکڑ گئیں، قلم پر گرفت ہی قائم نہ ہو سکی۔ شام کو کئی ڈاکٹر آئے، میرے معائنے ہوئے لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ میں غذا اور پانی سے محروم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ اسپتال میں داخل کرا دیا جائے، ہو سکتا ہے فالج کا اثر ہو۔
سب لوگ میرے سامنے یہ باتیں کر رہے تھے اور ان کی باتیں میری سمجھ میں آ رہی تھیں، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ طے یہ ہوا تھا کہ دوسرے دن مجھے ایک اسپتال میں داخل کیا جائے گا۔ رات ہو گئی، اہل خاندان کی پریشانی کا مجھے پورا احساس تھا۔ دل میں سخت شرمندہ تھا کہ مصیبت خود مول لی ہے۔ دوسرے بھی پریشان ہوئے اور اپنی جان پر بھی بن گئی۔ آدھی رات تک سب میرے قریب رہے، پھر مجھے نیند آ گئی تو مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا، مگر زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آنکھ کھل گئی۔ مدھم روشنی والا بلب جل رہا تھا، مگر رات کا وقت تھا۔ وولٹیج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس زیرو کے بلب کی روشنی تیز ہو گئی تھی۔ پہلے میری نگاہ چھت پر پڑی، جہاں ایک غیر معمولی طور پر بڑی مکڑی چپکی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی اور ہیبت ناک مکڑی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خاص طور سے اس کی آنکھیں، وہ سرخ آنکھیں مٹر کے دانوں کے برابر تھیں اور مجھے گھور رہی تھیں۔ میرے بدن میں خوف و دہشت کی لہریں اٹھنے لگیں۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے اس بھیانک مکڑی کو دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے اپنی جگہ سے جنبش کی اور اپنے بدن کے لیسدار مادے کا ایک تار چھوڑتی ہوئی وہ اس کے سہارے نیچے اترنے لگی۔ اس کا نشانہ میرا سینہ تھا۔ دہشت سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ مکڑی میرے سینے پر اتر گئی اور یہ دیکھ کر میری سانس روکنے لگی کہ اس کا چہرہ بوڑھے سادھو کا چہرہ تھا۔ بدن مکڑی کا تھا اور اس کا ہلکا سا وزن مجھے اپنے سینے پر محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بوڑھے سادھو کی وہی منمناتی ہوئی آواز مجھے سنائی دی، تو نے وعدہ خلافی کی ہے مورخ؟ میں نے میرے منہ سے نکلا اور اپنی آواز کھل جانے پر مجھے سخت حیرت ہوئی۔ تجھ سے پہلے ہی کہا تھا نا کہ تجھے ہمت سے کام لینا ہے۔ پہلے میرا کام کرنا ہوگا، اس کے بعد سنسار میں تیرے لیے اتنا کچھ ہوگا کہ تجھ سے سنبھالے نہ سنبھالا جائے گا۔ دولت تیرے سامنے کوڑے کے ڈھیر کی طرح پڑی ہوگی، تو منہ سے جو بات نکالے گا وہ پوری ہوگی۔ اب بھی میں تجھ سے یہی کہتا ہوں، پتلا وہاں پہنچا دے جہاں میں چاہتا ہوں، تیرا کام ختم ہو جائے گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو… آخر تو کون ہے؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں تیری خوش بختی ہوں مورخ، میرا یہ کام ایک مسلمان ہی کر سکتا تھا، وہ مسلمان جو خود سے میرے پاس آئے، مجھ سے کچھ لینا چاہے۔ تو نہیں جانتا کہ پتلا وہاں پہنچ گیا تو مجھے کیا مل جائے گا، اور تو خود کیا ہو جائے گا۔ تو خود ہی تو میرے پاس آیا تھا، میرے پاس مجھ سے اپنا کام کروانے۔ تو نے ہی تو ہڈی لا کر دی تھی مجھے۔ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دے، میرا پیچھا چھوڑ دے۔ میں ایک پاک بزرگ کے مزار پر تیری نجاست نہیں لے جا سکتا، اور پھر تجھے بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ میرے مزار پر جانے کے راستے بند ہو گئے تھے۔ سیڑھیاں اتنی زیادہ ہو گئی تھیں کہ میں اوپر پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ بھول ہے تیری، تو نے 9 سیڑھیاں چڑھی تھیں، 10 باقی رہ گئی تھیں۔ بس تیری آنکھوں کو دھوکہ دیا تھا میاں جی نے۔ تھوڑی سی کوشش کر کے اوپر جا سکتا تھا، یہ ہمت تو کرنی ہے تجھے۔ نہیں سادھو، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا بالک، یہ تجھے کرنا ہی پڑے گا۔ سن بالک، میں تجھے 3 دن دیتا ہوں، ان 3 دنوں میں میں تجھے سمجھاؤں گا، اور اگر پھر بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا تو وہ دیکھے گا جو دیکھ نہ پائے گا، خون کے آنسو روئے گا اور تیرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ جا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ جائے گا تو اسی جگہ میرے پاس آ جانا، اور نہ سمجھ میں آئے تو… مکڑی میرے سینے سے اٹھ گئی، وہ اسی تار کے ذریعے اوپر جا رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا، وہ چھت سے چپک گئی تھی، پھر اس کا حجم چھوٹا ہونے لگا، اور پھر وہ ایک ننھا سا دھبا بن کر رہ گئی۔ آہستہ آہستہ یہ دھبا کھسکنے لگا، پھر ایک جگہ دیوار سے اتر کر کھڑکی کے راستے باہر نکل گئی۔ خوف و دہشت اب میرے لیے بے معنی ہو گئے تھے۔ جو کچھ نگاہوں سے گزر چکا تھا وہ خود میرے لیے ناقابل یقین تھا، لیکن قصور میرا ہی تھا۔ اتنا بے عقل نہیں تھا کہ اچھا برا نہ سمجھتا۔ لالچ نے آنکھیں بند کر دی تھیں اور کالے جادو کا سہارا لے کر تقدیر بنانے کی کوشش کی تھی۔ کسی سے کچھ کہتا تو بھی کیا کہتا، ٹھنڈی آہ بہ کر سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ اب تک شاید اس کالے جادو کے زیر اثر تھا اور اب اس سے آزاد ہو گیا تھا۔ بدن کو ایسی شدید نقاہت کا احساس ہوا کہ پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی۔ زبان تالو سے چپک گئی کیونکہ پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔ ہاتھ پاؤں ساتھ دے رہے تھے، پہلے جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اب نہیں تھی۔ گھر والے بیچارے تھک کر سو گئے تھے، عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی میری۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، نہ جانے کس طرح دیواریں پکڑ پکڑ کر باورچی خانے تک جا پہنچا، روشنی جلائی اور اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء تلاش کرنے لگا۔ کھانا تیار ضرور کیا گیا تھا لیکن جوں کا توں رکھا ہوا تھا۔ گھر والے بیچارے
خود اپنی پریشانیوں کا شکار رہے تھے، کوئی کھانا نہیں کھا سکا تھا۔ میں نے خود ہی پانی پینے کی بجائے کھانے پینے کی کچھ چیزیں نکالی اور انہیں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ غالباً باورچی خانے میں ہونے والی روشنی اور پھر برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ نے دوسرے لوگوں کو بھی جگا دیا۔ والد صاحب، ان کے پیچھے والدہ اور والدہ کے عقب میں ریاض ماموں باورچی خانے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ حیران کن منظر دیکھا اور پریشان ہونے کی بجائے خوش ہو گئے۔ والدہ کے منہ سے آواز نکلی، الہی تیرا شکر ہے، الہی تیرا شکر ہے۔ بھوک لگ رہی ہے میرے بچے، تو پیچھے ہٹ، میں تجھے کھانا دیتی ہوں۔ نہیں امی، میں نے کھانا کھا لیا ہے، بس ایک گلاس پانی دے دیجیے، میں نے کہا، اور ان سب کے زرد چہرے خوشی سے کھل گئے۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی اور اس سے 1 سال چھوٹا بھائی بھی تھا۔ وہ دونوں شاید نہیں جاگے تھے، لیکن باقی تینوں افراد میرے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مجھے بڑے اہتمام سے اپنے ساتھ لے گئے۔ والدہ نے اپنے کمرے کا بستر درست کیا۔ ایک طرف جائے نماز بچھی ہوئی تھی، اس کا کونا موڑ دیا گیا تھا اور اس پر تسبیح بھی رکھی ہوئی تھی۔ غالباً والدہ جاگ رہی تھیں اور میرے لیے دعائیں کر رہی تھیں۔ والد صاحب مجھے متجسس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹے اب کیسی طبیعت ہے؟ اب تو تم بول سکتے ہو نا، ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں؟ جی ابو، مگر بیٹے کچھ بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا تھا؟ یہ بات تو میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی اس گندی حرکت کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے خاموشی اختیار کی تو ریاض ماموں بولے، رہنے دیجئے بھائی جان، یہ بالکل صحت مند ہو جائے تو پھر اس سے پوچھ لیں گے، دماغ پر زیادہ زور ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ تم یوں کرو مسعود میاں، تم یہیں سو جاؤ باجی کے بستر پر، کسی قسم کی کوئی گرانی تو محسوس نہیں کر رہے ہو؟ نہیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ تو یاد ہوگا کہ تم پیر پھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ والد صاحب نے پوچھا۔ شاید تجسس انہیں بے چین کر رہا تھا، مگر ماموں ریاض نے پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا، بھائی جان خدا کے لیے ابھی یہ تمام باتیں رہنے دیں، آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی مشکل سے صورتحال درست ہوئی ہے؟ والد صاحب خاموش ہو گئے۔ ماموں ریاض ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتے تھے، نانا نانی مر چکے تھے، ان کی بھی بس یہ ایک ہی بہن تھی جو میری والدہ تھی، مجھ سے بس چند سال ہی بڑے تھے، بڑے باہمت اور مخلص آدمی تھے، لیکن میں نے انہیں بھی اپنی کارستانیوں کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ بہر طور مجھے افسوس تھا کہ میری غلط حرکت کی وجہ سے ان لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑی تھی۔ دوسرے دن والد صاحب بھی دفتر نہیں گئے، ماموں ریاض نے بھی چھٹی کر لی تھی، بہن اور بھائی بھی گھر پہ ہی سب تھے اور سب خوش نظر آ رہے تھے۔ میری جسمانی کیفیت بالکل اعتدال پر تھی، بس دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور یہ خوف بار بار دل کو دہلا رہا تھا کہ کہیں وہ منحوس جادوگر کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دوبارہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ بڑا ہی پچھتاوا تھا دل کو کہ اپنی ایک غلط حرکت کی وجہ سے پورے گھر کے لیے مصیبت مول لے بیٹھا۔ تو ناظرین، یہ تھی کالا جادو کی پہلی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔